السلام علیکم۔ تو آج ڈسکس کرنا ہے کڈنی فیلئر کے بارے میں کہ یہ جو ہمارے گردے فیل ہو جاتے ہیں تو اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے GFR۔ اگر وہ کم ہو جائے 90 سے نیچے آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو گردے ہیں وہ پہلی سٹیج میں ہیں، مطلب ہم گریڈنگ کرتے ہیں اس کی، تو وہ پہلی سٹیج میں ہے، مطلب وہ فیلئر کی طرف جا رہے ہیں، خراب ہونے والے ہیں۔ اور اس میں سیرم کریٹینن بڑا ہوتا ہے ساتھ میں، اور دوسرے نمبر پہ اس میں بلڈ یوریا نائٹروجن جو ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو اس کی یہ مطلب ہے کہ یہ انڈیکیشن ہے کہ ہمارے گردے فیل ہو رہے ہیں۔ تو اب اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے جو اس کی موسٹ کامن ہے، مطلب سب سے زیادہ جو اس کی موسٹ کامن کاز ہے وہ تو ہے ہمارے پاس ڈائبٹیز جو شوگر ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گردے بہت زیادہ فیل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہائپر ٹینشن، جو بلڈ پریشر ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمارے گردے فیل ہوتے ہیں۔ یا پھر کسی بھی وجہ سے ہمارے جسم سے مطلب فلوئڈ کا لاس ہو رہا ہے، شوک ہو رہا ہے، کچھ بھی ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا فلوئڈ لاس ہوا ہے۔ جب فلوئڈ لاس ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے، مطلب ہمارے گردے خراب ہو سکتے ہیں۔ مطلب کوئی ٹراما ہو سکتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، فلوئڈ لاس کسی بھی وجہ سے ہوا ہے تو اس وجہ سے ہو سکتے ہیں ہمارے مطلب یہ ہمارے فیلئر ہو سکتے ہیں۔ باقی یہ ہوتا ہے کہ کڈنی کے اندر پیدائشی طور پر کچھ سیسٹ سی بنی ہوتی ہیں، ایک چھوٹی چھوٹی سیسٹ جس کے اندر پس ہوتا ہے ہمارے کڈنی کے اندر بنی ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی ہمارا فیلئر ہو سکتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ جو گردوں کی پتھری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ مطلب کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارا پیشاب نکل رہا ہوتا ہے باہر، اس کے راستے کو اگر بلاک کرتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہمارے گردوں پر پریشر آئے گا اور اس کی وجہ سے وہ فیل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ یا یہ ہو سکتا ہے کسی کے پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو گیا کسی بھی وجہ سے، اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں، تو اس وجہ سے بھی مطلب وہ ہمارے جو گردے ہیں وہ فیل ہو جائیں گے۔ یا پھر گردے کے اندر کوئی انفیکشن ہو گیا، کوئی سوزش ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر ہوتا ہے وہ میڈیسن اکثر لوگ کھاتے رہتے ہیں، جو زیادہ دیر تک یہ میڈیسن کھاتے رہتے ہیں، درد روکنے والی پین کلرز وغیرہ، تو ان کی وجہ سے بھی ان کا ایک دو دفعہ تو کچھ نہیں ہوتا، یہ نارمل روٹین میں کبھی کچھ لوگ کھا لیتے ہیں، لیکن جو کچھ لوگ پرماننٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور کافی دیر سے یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس میڈیکیشن جو ہیں، حکیم میڈیکیشن، جو اکثر لوگ حکیموں کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے کوئی کلینکل ٹرائلز تو ہوئے نہیں ہوتے، بس وہ 3-4 چیزیں مکس کر کے آپ کو ایک کمپاؤنڈ بنا کے دے دیتے ہیں، بھئی یہ کھائیں، تو ان کے کوئی اس طرح کے کلینکل ٹرائلز نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ ہمارے کڈنی پر بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اسٹیرائڈز اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں انہوں نے ڈالی ہوتی ہیں، تو وہ ڈائریکٹلی ہمارے گردوں کو فیل کریں۔ پاکستان میں یہ موسٹ کامن کاز ہے، مطلب حکیموں کی دوائیوں کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی کا گردے فیل ہو گئے تو اس میں ہمارے پاس 2 ہی ٹریٹمنٹ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یا ڈائلسس کروائیں آپ اس کا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹرانسپلانٹ کرائیں، مطلب نئے گردے لگوائیں۔ تو یہ ہے کہ ان سے مطلب اسپیشلی اس میں حکیموں کی دوائیاں، ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز جو لوگ ہیں نا، یہ ان کو تو بہت احتیاط کرنا چاہیے، ڈائبٹیز کو کنٹرول رکھیں، اپنے ہائپر ٹینشن کو کنٹرول رکھیں تاکہ کڈنی فیلئر نہ ہو سکے۔ تو یہ کچھ اس کی وجوہات ہیں اس ہمارے جو گردے خراب ہونے کی، تو ان پر اسپیشلی حکیموں کی دوائیں تو بالکل بھی استعمال نہ کریں۔